إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جو ہم سب کی موت اور زندگی کا مالک ہے، جو جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ظلمت و ضلالت میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، زمین کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اسی کے فضل سے ہیں، اسی کے کرم سے ہیں. اگر اس کا فضل نہ ہو تو ایک انسان اپنی مرضی اور اپنی طاقت سے ایک سانس تک نہیں لے سکتا، ایک قدم تک نہیں بڑھا سکتا. جس کی جتنی عبادت کی جائے کم ہے، جتنی تسبیحات کی جائیں، جتنے سجدے کیے جائیں، جتنی نمازیں پڑھی جائیں، جتنے روزے رکھے جائیں، اس کی عبادت کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے. درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر. اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے. ان کی سیرت و کردار مشکل حالات سے نکلنے کا ذریعہ اور سبب ہے. ان کی زندگی ایک روشن چراغ کے مانند چمکتی اور دمکتی ہے جس سے ہم اپنے دلوں کو روشنی عطا کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، یقیناً
ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبے فترے کے بعد ہمیں مسجدوں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس تمنا کو دل میں لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ کاش دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے. کاش مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کا موقع مل جائے. کاش مسجدوں میں تراویح اور تہجد کی لذت دوبارہ ہمیں حاصل اور نصیب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. اس کی جتنی عبادت کی جائے کم ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کے لیے ہم کو زندہ رکھا اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیشانیوں کو مسجدوں کے اندر جھکا جھکا کر اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے. میرے بھائیوں، واقعی رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کے روزے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر ہی روزوں کی مشقت ڈالی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ گزرے، تم سے پہلے جو انبیاء آئے، تم سے پہلی جو امتیں گزری جنہوں نے اللہ کی عبادتیں کی تھی، ان کے یہاں بھی اللہ کی عبادت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے روزے رکھتے تھے، اللہ کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑا کرتے تھے، اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے، اللہ کو روزوں کے ذریعے سے راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ صرف تمہاری شریعت کا، تمہارے دین کا، تمہارا منہج نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلی امتیں بھی روزہ رکھتی چلی آئی ہیں. اور روزے کا فضل کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے، روزے کا ثمرہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، ان ساری عبادتوں کی منفعت، ان ساری عبادتوں کا فائدہ انسانوں کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. میرے بھائیوں، ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، خود اس گوشت کو کھا جاتے ہیں، اللہ کو نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اسی طریقے سے آپ کے روزوں سے، آپ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی. لعلکم تتقون، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ آ جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال لو، تمہاری زبان، تمہارے کردار کے اندر، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے. جس طرح سے تم جائز چیزوں سے بچتے ہو، تم ناجائز چیزوں سے بچنے کی عادت ڈال لو. ناجائز چیزوں سے بچنے کی عادت تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے. تقویٰ اللہ کے خوف کو کہتے ہیں، تقویٰ اتقاء سے ہے، اتقاء کا معنی بچنے کی آتا ہے. تقویٰ شعار وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، جو اپنی زبان کو لغو سے بچائے، جو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے،
جو اپنی زبان کو غیبتوں سے بچائے، جو اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے، جو اپنی زبان کو وحیات سے بچائے، جو اپنی سماعتوں کو غلط اور لغو چیزیں سننے سے بچائے، جو اپنے دلوں کے خیالات کو پاک کر لے، اس کے دل میں کسی سے انتقام کا جذبہ پیدا نہ ہو، اس کے دل میں کسی کو تکلیف دینے کا جذبہ پیدا نہ ہو، اس کے دل میں کسی کے ساتھ خیانت کا جذبہ نہ ہو، اس کے اندر صبر آ جائے، صبر آ جائے۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان انتقام کے جذبے سے بچ جاتا ہے، انسان کے اندر صبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کو اگر گالیاں دی جائے تو اللہ کے لیے ان گالیوں کو برداشت کر لے، یہ روزے کا فائدہ ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے کا لغوی معنی بھی تقوی سے قریب، بچانا، روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں وہ گھوڑے، جن گھوڑوں کو سدا کر، جن کو پیاسا رکھ کر، بھوکا رکھ کر، جن کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ان گھوڑوں کو بھی صائمہ کہتے ہیں۔ ان گھوڑوں کو جن کو بھوکے رہنے کی عادت ہو، جن کو جنگ میں مشقت اٹھانے کی عادت ہو، جن کو کم پانی پی کر، کم غذا کھا کر، جن کی دوڑ تیز ہو گئی ہو، اس طرح کے گھوڑوں کے لیے بھی صائم اور صائمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ کو روزے جیسی عبادت عطا فرمائی۔ روزہ ایک مسلمان کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ ایک مسلمان کو فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کے لیے مسجدوں میں جھکنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ روزہ ایک مسلمان کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آواز لگائی جائے تو وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر حقیقی معنوں میں روزہ رکھا جائے اور روزہ کا جو فضل ہے، جو برکتیں ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کی روحانیت ہے، اگر اس کا تصور کر کے اگر روزے کو رکھا جائے تو ایک روزے دار روزہ رکھنے کے بعد وہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا عادی بن جائے۔ ایک روزے دار جھوٹ کو ترک کرنے کا عادی بن جائے گا۔ ایک روزے دار، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی زندگی کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آ جائے گی۔ یہ روزے کا ثمرہ ہے، روزے کا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے روزے کی جو برکت ہے، روزے کا جو ثواب ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ زمین کے اندر کوئی پیمانہ نہیں جو روزے کے ثواب کو تول کر بدلا سکے کہ روزے کا ثواب یہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے شرابی تھا، کبابی تھا، کبھی اس نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے صبح اٹھے تو دل میں یہ ہو کہ اللہ کے لیے اٹھ رہا ہوں، وہ مسجدوں میں نمازوں کے لیے آئے، دل میں یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں سجدے کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے وقت اٹھتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، لیکن اخلاص نہیں ہوتا۔ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، مسلمانوں کے سماج میں روزے کا ماحول ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی عادت ہے۔ عادتاً وہ صبح اٹھتا ہے، شام کرتا ہے، نہ نمازوں میں کوئی خلوص ہوتا ہے، نہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ وہی جھوٹ جو پہلے تھا وہ اب بھی نظر آتا ہے، اس کے جو مشغلے پہلے ہوتے ہیں وہ اب بھی باقی رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کے لیے روزے رکھنے کا جذبہ نہیں ہے، کیونکہ اخلاص کے ساتھ وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کے دل میں خلوص نہیں ہے، اللہ
کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں. میرے بھائیوں اس کا تجربہ کرو. انسان سب سے مشکل اگر چیز کوئی ہے دین کے معاملے میں انسان کے لیے تو وہ یہ چیز ہے کہ انسان اپنی نیت کی اصلاح کرے. انسان غور کرے وہ مسجد جا رہا ہے کیا حقیقت میں وہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا اللہ راضی ہو جائے؟ میرے بھائیوں اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے سجدے کرتا ہے اس کے سجدوں میں وہ روحانیت ہوتی ہے وہ لذت ہوتی ہے جس لذت کو زبان سے نہ قلم سے بیان کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں ہماری جو عبادتیں ہمارے جو روزے بے روح ہماری عبادتیں بے ثمر بے فائدہ نمازیں بھی ہیں جھوٹ بھی ہے چوریاں بھی ہیں لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا بھی ہے. جہاں موقع ملا کمزوروں کو دبانے کا وہاں پر دبانا بھی ہے. لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرنا ہے لوگوں کے حقوق کو غصب کر مٹھائیاں تقسیم کرنی ہے. میرے بھائیوں نمازیں بھی ہیں عبادتیں بھی ہیں قرآن کی تلاوت بھی ہے قرآن کا سننا بھی ہے تراویح بھی ہے. پھر اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے. ہمارے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہیں ہے. کسی زمانے میں مسلمان گالیاں کھا کر گالیاں سہتا تھا جواب نہیں دیتا تھا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کا جو مقصد ہے جو نیت ہے یہ بڑی عظیم ہے. یہ نیت ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی لیکن روزے کا اجر اسی شخص کو ملتا ہے جس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو جس کے دل میں اخلاص ہو. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کا بدلہ دے گا اور ایک عمل کے بدلے 10 نیکیاں ملیں. اللہ کا کرم تو دیکھیے اپنی بے وفائی کو دیکھیے. اس رمضان کے مہینے میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں اللہ نے تمہارے سینے میں اکڑ دی ہے طاقت دی ہے تمہیں جوش دیا ہے تمہیں جوانی دی ہے. کسی زمانے میں تم جیسا نوجوان دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھتا تھا. کسی زمانے میں تم جیسا نوجوان اللہ کے لیے سجدے کے جذبے رکھتا تھا. اگر راستوں میں سمندر حائل ہو جاتے سمندروں میں گھوڑوں کو ڈال دیا کرتا تھا. آپ کے ہندوستان کو ایک 20 سال کے نوجوان نے فتح کیا. یہ ہمارا نوجوان تھا وہ نوجوان جس کے دل میں ایمانی جوش ہوا کرتا تھا جن کی آنکھوں میں ایمانی چمک ہوتی تھی جن کے قدموں سے زمین لرزتی تھی. یہ وہ نوجوان ہوتا تھا. میرے بھائیوں تعجب کی بات یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں مسلمان جو جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی پہلی صفوں میں تراویح کے اندر نمازوں میں روزوں کی حالت میں وہی شخص نظر آتا ہے جن کی داڑھیاں سفید ہے جن کی عمر ذرا دراز ہو چکی جن کو ایسا لگتا ہے کہ موت کا پروانہ کب آ جائے پتہ نہیں. میرے بھائیوں حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں اللہ سے غافل ہیں. شرم ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کے پاس نوجوانی کا جذبہ نوجوانی کی طاقت ہونے کے باوجود وہ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے سنا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا اگر نہیں سنا تو آج سن لیجیے. اسلام کے دفاع کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے سب سے پہلی جو جنگ کی گئی اس جنگ کے اندر مسلمان روزے کی حالت میں تھا. رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بدر واقع ہوئی. کتنی جنگیں ہیں مسلمانوں نے جو روزے کے ساتھ لڑی ہیں. راتوں میں وہ تہجد پڑھتے ہوتے اور دن میں وہ روزے کی حالت میں ہوتے. دن میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہوتے. آج کا یہ نوجوان اس کی زندگی سے اس کے رہن سہن سے اس کے اتار چڑھاؤ سے اس کے اخلاق و عادات سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. میرے بھائیوں چاہے آپ جوان ہو چاہے آپ بچے ہو چاہے آپ عورتیں ہو چاہے آپ بزرگ ہو یاد رکھو
قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نوجوانی کی عبادت اللہ کی نظر میں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان نوجوانوں کو جو اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں، صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوتا ہے کہ کب اذان ہو میں مسجد میں جاؤں اللہ کی عبادت کروں، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ اس رمضان کو غنیمت جان کر اپنی سیاہ کاریوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ بہت کریم ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اللہ پاک آپ کے والدین سے زیادہ آپ سے پیار، آپ سے محبت کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں جانتا ہوں سب سے آخر میں جنت کے اندر داخل ہونے والا شخص اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا شخص، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، وہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے جو بڑے بڑے گناہ تھے، ان گناہوں کو چھپا لو، میرے بندے کے سامنے بڑے گناہوں کو پیش نہ کرو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو۔ اللہ کا کرم دیکھیے، حدیثوں کو پڑھیے گا، قرآن کو پڑھیے گا، قرآن کے ترجمے کو پڑھیے گا۔ ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، ہم نے حدیثیں نہیں پڑھی، ہم نے محمد رسول اللہ کی سیرت کی۔ اسی وجہ سے ہم اللہ سے غافل ہیں، محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے تو دیکھو، اللہ کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، میرے بندو ایسا کرو گے تو ایسا ملے، جنت ملے گی، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں وہ ہوگا۔ اتنے پیار سے، اتنے محبت سے کون سمجھاتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تم کو اللہ سے محبت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دے دیا جائے گا کہ اس بندے کے بڑے بڑے گناہ کو اس کے سامنے نہ رکھا جائے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے۔ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، ہم سب سے پوچھا جائے، اپنے ذہن میں، اپنے تصورات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھا اور اپنی زندگی کی سیاہ کاریوں پر نظر ڈالتے ہوئے سوچو کہ اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے کہا جائے گا تو نے ایسا کیا تھا، وہ اقرار کرے گا، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا تھا، وہ سب کو اقرار کرتا چلا جائے گا، لیکن دل میں اس کو خوف ہوگا کہ تو سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے، اگر بڑے گناہوں کا ذکر ہوگا تو میرا کیا؟ میرے بھائی، بڑے گناہوں کا ذکر ہوگا، وہ خوف کے مارے لرز رہا ہوگا، اس کے اندر کی کیفیت بے چین ہوگی، وہ اس بات سے ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے سامنے اگر بڑے گناہوں کو ذکر کر دیا جائے، میں نے تو تنہائیوں میں بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے تو بہت ساری کتنی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے تو کتنی بدکاریاں کی ہیں، کتنی بدعمالیاں کی ہیں، میں نے تو کبھی سچ ہی نہیں بولا، وہ اپنے تصورات میں بڑا پریشان، بڑا بے چین ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اس کے بڑے گناہوں کو اللہ اس کے سامنے نہیں رکھے گا اور اس کے بعد اس سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں اتنا بڑا رحیم کوئی ہے؟ اگر آپ کی زمین کوئی غصب کر لیتا ہے، زندگی بھر بددعائیں دے، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اگر آپ کی کوئی اولاد ہے وہ آپ کی نافرمانی کرتی ہے، زندگی بھر اس کا رونا روتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آپ کو کھانے کے لیے اناج دیا، جس نے پینے کے لیے پانی دیا، زندگی کی ہر نعمت اسی کی دی ہوئی، زندگی کی کوئی نعمت اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، شفا وہی دیتا ہے،
مرض وہی دیتا ہے. کتنے لوگ ایک ہی بیماری ہوتی ہے, بخار اس کو بھی لگتا ہے, اس کو بھی لگتا ہے, یہ اس کو شفا مل جاتی ہے, اس کو یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر دوائیاں اور ڈاکٹر شفا دینے کے حقدار ہوتے اور ان کے اندر یہ پاور ہوتا تو ایک جیسے مریضوں میں سارے کے سارے لوگ ایک دوا سے شفا یاب. نہیں میرے بھائیو, شفا بھی اللہ دیتا ہے, موت بھی اللہ دیتا ہے, زندگی کے اسباب بھی وہی مہیا کرتا ہے. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کریم, اتنا مہربان, زندگی بھر کوئی گناہ نہیں, کوئی عمل نہیں کیا, بے نمازی کے بے نمازی, جھوٹ پہ جھوٹ, اور زندگی میں اللہ کے خلاف اللہ کی جو شریعت ہے اس سے جد بولنے رکھی ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کو اپنے پیروں سے رودا جا رہا ہے, قرآن کے خلاف پوری زندگی جا رہی ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, اللہ کا کرم, صحت ہے, تندرستی ہے, اولاد ہے, جوانی ہے, طاقت ہے, امن ہے, سکون ہے, پیسے ہیں, زمین سے غلے ہیں, آسمان سے بارش, سب کچھ. کبھی انتقام لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت رحیم. میرے بھائیوں, اس حدیث کا آخری ٹکڑا اللہ کی رحمت پر دراز کرتا ہے. میرے بھائیوں, جب اس شخص سے کہا جائے گا کہ چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بندے, تو وہ کہے گا کہ میرے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کو یہاں پر ذکر نہیں کیا, میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں, ان گناہوں کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا, کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان گناہوں سے اس نے توبہ کی, اس نے اللہ سے مغفرت طلب کی, اللہ سے استغفار کیا تھا, اللہ کے سامنے رویا تھا, روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے سجدے کیے, اور اپنی گناہوں پر پشیماں ہو کر اللہ سے معافی مانگ لی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, اس کو جنت میں ڈال دے, جنت میں داخل ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے, اس کی تفصیل, جنت میں جائے گا تو دیکھے گا سارے لوگ جنت کی ساری جگہوں کو, ساری منازل کو جو ہے حاصل کر چکے ہیں, کوئی جگہ خالی نہیں, کوئی منزل, کوئی مقام, کوئی درجہ خالی نہیں. وہ جائے گا اور واپس آ جائے گا اور کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جتنی منزلیں ہیں ساری منزلوں پر لوگ قابض, ساری منزلوں کو لوگوں نے لے لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تمنا کر, آرزو کر. تمنا اس کو کہتے ہیں جس کا حاصل ہونا ناممکن ہو. یعنی اگر کوئی بوڑھا شخص تمنا کرے کہ مجھے جوانی آ جائے, وہ جوانی نہیں آ سکتی. اس طرح کی آرزو کو تمنا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تمنا کر, وہ تمنا کرے گا, آرزو کرے گا, اے اللہ میرے لیے یہ ہو, جو اس کے دماغ میں ذہن میں آئے گا وہ تمنا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے جو تو نے تمنا کی ہے وہ سب میں دیتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے مقابلے میں 10 گنا جنت دے. یہ دنیا جتنی بڑی دنیا ہے, آج ایک سرپنچی کے لیے, ایک ممبرشپ کے لیے, ایک ملک کی حکومت کے لیے, پی ایم بننے کے لیے, ڈی ایم بننے کے لیے, ایک چھوٹے سے علاقے کی حکومت کے لیے انسان اپنے دین کو بیچ دیتا ہے, انسان اپنی امانت کا سودا کر دیتا ہے, انسان اپنی زبان کا سودا کر دیتا ہے, انسان اپنے ایمان کو فروخت کر دیتا ہے. انسان بتوں کے سامنے اگر جھکنا پڑے تو جھکنے لگتا ہے. یہ دنیا کی ذرا سی عزت کے لیے میرے بھائیوں, یہ دنیا کا وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس پوری دنیا کے 10 گنا برابر جنت عطا کرے گا. تم کو کون سی حکومت چاہیے, وہ ساری حکومت ملے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, روزے رکھو. جن لوگوں نے ابھی تک روزے چھوڑے ہیں وہ اللہ سے استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگے. مجرم ہے وہ لوگ, مجرم ہے میرے بھائیوں اللہ کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, سماج کی نظر میں. سماج پر, گاؤں پر, بستی پر, محلے پر, ملک پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یاد رکھیے انہی بدعمل بے نمازیوں کی بنیاد پر آتی ہے جو اللہ کا نام لیتے ہیں
اور اللہ کے نام کو رسوا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کرو۔ ہم سب کو ضرورت ہے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی نمازی ہو، چاہے کوئی بے نمازی ہو، سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، ہماری ساری بیماریوں کا علاج صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، قرآن کی طرف پلٹیں، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، مسجدوں کی طرف آئیں، مسجدوں سے محبت کریں۔ دل مسجدوں سے دور ہو تو بے چین ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب میں بے چین ہو جاتا ہوں تو میں نمازوں کے ذریعے سے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ آج کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے تو فلمیں دیکھتا ہے، ویڈیو دیکھتا ہے، وہ مزاحیہ کلپس دیکھتا ہے، وہ فیس بک اور ٹویٹر پر جاتا ہے، اس کی زندگی بے مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس دنیا کا ذمہ دار بنایا تھا، لیکن یہ مسلمان خود بے راہ رو ہو چکا ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر انارکی، اس پوری دنیا کے اندر فساد ہی فساد ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے، سماج کے، ملک کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے محلے کے ہر فساد کے تعلق سے ہر مسلمان ذمہ دار ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے محلے، آپ کے گھر، آپ کے گاؤں، سارے ماحول کے تعلق سے، فساد کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا فریضہ یہ بتلایا تھا، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تم کو برپا کرنے کا، تم کو مسلمان بنانے کا، تم کو قرآن عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دو، منکرات سے روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، اس میں اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔